بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الذين آمنوا اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس
والله يحب المحسنين. سیرت تے صورت دا نہیں جواب کوئی، سیرت تے صورت دا نہیں جواب کوئی، سونا بن کے لا جواب آیا، سونا حسن کمال جمال والا، لے کے خوبیاں بے حساب آیا، او بڑا خوش نصیب ہے او بندہ جنوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا خواب آیا، اس سمسام اس زمین نو باغ لگن، جتھے سونا محمد انقلاب آیا۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک دی ذات بابرکات کے لیے لا تعداد انگنت بے حد و حساب درود و سلام امام الانبیاء خطیب الانبیاء امام اعظم مرشد اعظم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی کے لیے خاص آج معاشرے دے اندر جو حالات واقعات پریشانیاں دکھ اور مصیبتاں اور دکھاں اور غماں دے پہاڑ او انساناں دے اوپر توڑے جا رہے نے، اس دی ایک بڑی اہم وجہ ہے کہ انسان اپنے آپ تو باہر ہو چکے ہیں، برداشت تو بے کنٹرول ہو چکے ہیں، اور برداشت دا معاملہ او ختم ہی ہوندہ جا رہے ہیں۔ تو جس دے اندر مسئلہ اس طرح دا کہ اٹھ دا جواب پتھر نال دینا چاہتا ہے، اور مقابلہ اس مقابلے بازی نے انسان نو پریشانیاں اور مصیبتاں اندر لا کھڑا کیتا ہے، لیکن آج ہر بندہ اے سمجھدا ہے کہ اگر میں معاشرے دے اندر رہ کے انہاں دا جواب نہ دیتا، انہاں دا مقابلہ نہ کیتا، اپنا روب اور دبدبا جمان دی کوشش نہ کیتی،
تو معاشرے دے اندر میرا مقام نہیں بنے گا۔ اے شیطان دے ایسے داؤ نے، شیطان دیا ایسیاں چالاں نے جنہاں نے انسان نو تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو رب نے رؤوف الرحیم نبی بنا کے بھیجے، اور جو کتاب مبین دیتی، او کتاب بھی انسان دی رہنمائی کرنے والی اور رشد و ہدایت کا منبع بننے والی کتاب ہے۔ نبی کریم دی تعلیم تے غور کیتا جائے اور اللہ دے قرآن دی آیات نو پرکھیا جائے، دیکھیا جائے تو انسان اگر پوری رہنمائی نو حاصل کر دے تو کئی فتنے، کئی پریشانیاں، کئی مصیبتاں، کئی دکھ آن والے بڑے بڑے غم اور پہاڑ انہاں وچوں انسان نکل جاندا۔ آئیے غور کیجئے، اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے کلام قرآن مجید کے اندر اعلان فرمائے، وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ۔ غصے نو پی جان والے اور لوگاں نو معاف کرنے والے جڑے لوگ نے، اللہ تعالیٰ نے انہاں نو بڑا ہی پسند کیتا ہے۔ واللہ یحب المحسنین، ایسے انسان اللہ دے بڑے مقرب نے، اور اللہ تعالیٰ نے انہاں نال محبت دا اظہار کر لے، محبت پا لئیے۔ کنہ لوگاں دے نال، او لوگ جڑے انہاں نو تکلیفاں بھی آ گئیاں، پریشانیاں بھی آ گئیاں نے، دکھ بھی آئے زندگی اندر، انہاں نے رب دی خاطر سب کچھ برداشت کر لئے۔ برداشت بڑی چیز ہے، برداشت دی اہمیت تے فائدے بڑے نے۔ اس واسطے انسان آمنہ دلال دی تعلیم تے غور کرے، اللہ دے قرآن دی تعلیم تے جدو غور کرے گا تو انسان جو پریشانیاں تے مصیبتاں آندیاں نے انہاں تے صبر اختیار کر دے تو اللہ تعالیٰ اور اللہ دے حبیب نے جو احکام بیان کیتے نے انہاں تے عمل کر دے تو انسان دی زندگی بھی سونی بن جاندی، اور اس دا بدلہ کل قیامت کو رب محبین اندر شامل کر کے، اعلیٰ لوگاں اندر شامل کر کے دنیا بھی او دی بہتر بڑھا دیندے نے، اور کل قیامت نو او دے واسطے بڑا پروٹوکول ہے، اور اللہ تعالیٰ نے بڑا اعزاز رکھی ہے۔ کسے نو معاف کرنا یا برداشت کر جانا اے اتنا بڑا اہم عمل ہے۔ آؤ پہلے حدیث وچوں قرآن دی آیت تسی سن لی کہ اللہ تعالیٰ دے او محسن لوگ نے، پیارے لوگ نے جڑے غصے نو پی جان والے۔ صحیح مسلم اندر آمنہ دلال تواڈے اور میرے پیر و مرشد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک صحابی جن دا نام اشعث عبد القیس ہے، آپ نے انہوں کی فرمایا
قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے پیغمبر فرماندے نے لِأَشَجِّ عبد القیسی ان فیکا خصلتین یحبہم اللہ الحلم والانات صحیح مسلم اندر حدیث ہے آمنہ دے لال نے اشش عبد القیس نامی صحابی بندہ ہے اس صحابی نو آقا علیہ السلام کی فرماندے نے یار تیرے اندر دو خوبیاں موجود نے کنیاں دو خوبیاں تیرے اندر دو خوبیاں موجود نے اونا خوبیاں نو اللہ پسند کر دے اے نہیں فرمایا میں پسند کرنا حدیث دے کی الفاظ نے یحبہم اللہ یار تیریاں اے خوبیاں جڑیاں نے اونا نو اللہ پسند کر دے او کی خوبیاں نے الحلم پہلے نمبر دے برداشت کر جانا صبر کر جانا او غصے نو پی جانا اس خوبی نو کون پسند کر دے اللہ پسند کر دے والانات اور دوجی خوبی تیرے اندر جڑی ہے او فہم و فراست والی خوبی ہے اللہ تعالیٰ نے کسی نو فہم دے دیتا ہے انہوں سوچ دے وچار دے دیتی ہے او لڑائی او جھگڑا او قتل تکر پہنچ چکی ہے حتیٰ کہ قتل کرنا تکر انسان پہنچ جاندے اللہ ان دی فہم و فراست بات پا دیندے نے کہ جان بوجھ کے کسی نو قتل کر دیتا وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمْ غور کر غور برداشت نہیں کیتا جان بوجھ کے اے پسٹل پڑے انہوں جوش دے ہوش نہیں رہا انہیں جان بوجھ کے اسے بندے نو اس سے اندر آکے قتل کر دیتا ہے متعمدن جان بوجھ کے متعمدن تقیمان ہے جان بوجھ کے قتل کیتا ہے اندہ بدلہ کیے فَجَزَاؤُهُ جہنم اللہ تعالیٰ انہوں جہنم دے اندر داخل کرنگے خالدن فیہا اے جہنم دے اندر ہمیشہ ہمیشہ رہے گا انہیں برداشت نہیں کیتا اے عمر بھی نہیں ویکھی تقاضا بھی نہیں ویکھیا اے بابا نوجوانہ نو بجائے اصلاح دے ہیلا شیری کردہ ہے اپڑو نوجوانوں میں موجود ہاں کیوں نہیں تسی اپڑ دے مار دیو جننے سامنے آنے نے اور تنوں پتہ ہے تیری ہیلا شیری دی وجہ کر کے جننے قتل ہونگے تیرا ٹھکانہ کتھے بنے گا تینوں چاہیدہ سی رب نے تینوں 70 سال دی عمر دے کے بڑھاپے دی عمر دے کے فہم و فراست دے دیتی اونا نو ہی بچان دیوں پتہ چل جاندہ کہ اے دو خاندانہ نو بچان والا اے بزرگ بڑی فہم و فراست والا انسان ہے کہ دوہاں نو لڑائی تو بھی بچا لے جھگڑے تو بھی بچا لے اور معاملہ بھی درست کر لے اے میں نہیں اللہ کا قرآن بیان کر دے وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ جڑے غصے تے کنٹرول کر جان والے لوگ نے برداشت کرنے والے اور لوگوں نو معافیاں دین والے واللہ یحب المحسنین اللہ ایسے لوگوں نو پسند فرماندے نے آؤ آج جسیم معاشرے اندر سمجھنے پہلوان بندہ کون ہے اسی معاشرے چو سمجھنے پہلوان ہوئے جڑا چنگا طاقتوار انسان ہے
اور بہتے جسے والا بہتی قوت والا لوگاں نو گران والا او پہلوان ان وسی سمجھ لیا کہ اے پہلوانے صحابہ نو پوچھ دینے آمنہ دلال میرے صحابہ پہلوان کنو سمجھ دے ہو صحابہ بیان کر دینے اللہ دے پیارے حبیب پیغمبر آمنہ دلال علیہ السلام سار اسیوں نو سمجھنے آم جڑا پہلوان ہوئے اور مقابلے اندر کسے نو گرا دے وے اللہ دے پاک پیغمبر فرمان دینے ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث پاک دراوی نے آمنہ دلال فرمان دینے نہیں میرے صحابہ او پہلوان نہیں ہے لیس الشدید بالسرعام انما الشدید الذی یملک نفسه عند الغضب او پہلوان بندہ نہیں ہے جڑا بندہ کسی نال او گل رہے اس نو گرا دے وے نہیں 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 میری امت دا پہلوان تے نوجوان ہوئے جس نو غصہ آ جائے تے اپنے نفس تے کنٹرول کر جائے صحیح بخاری چ لکھے ہے او بندہ پہلوان ہے جنہوں غصہ آ جائے رب دی خاطر اس نو پی جائے آج معاشرے اندر لڑائیاں جھگڑے فساد تے قتل کیوں ہو رہے نے ایک ایک پنڈ اندر غور کرو غور کئی کئی پنڈ ایسے نے جن اندر صدیوں تو لڑائیاں جاری نے ادھے بندے ادھرو قتل ہو چکے نے ادھے ادھرو قتل ہو چکے نے لڑائیاں پھر بھی ختم ہوئیاں نہیں اوہ آپ دے آن دا مقصد ایسی میرے پاک پیغمبر دی آمد تو پہلے لڑائیاں پانی پین پلان تو لڑائیاں جھگڑے اور جدوں آمنہ دے لال آئے میرے پاک پیغمبر نے ایسی تعلیم دیتی اس تعلیم قرآن دی تعلیم نو عام کیتا ہے او جڑے صدیاں دے دشمن سن او آپس دے اندر بھائی چارہ اور اخوت اور محبت نو قائم کر دیتا اس واسطے غور کیجئے غور اللہ دے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پاک پیغمبر نے ایک اٹھ ادھار لے کسے دے کولوں ادھار لے لیا قیمت دیتی نہیں ہے دے ٹائم بن گیا وقت تو پہلے اٹھ دا مالک او قیمت لین واسطے پیسے لین واسطے وقت تو پہلے ہی آ گیا ہے آمنہ دلال علیہ السلام نو او مطالبہ کر دے تے بڑے گستاخی والے جملے بول رہے صحابہ نال نے صحابہ اگے ہو کے دوڑے نے انہوں مارن واسطے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ نو روک دیتے میرے صحابہ اندہ حق بند ہے کہ مطالبہ کرن والے انہیں پیسے لینے نے ہاں وقت تو پہلے آ گئے لیکن تسی میں نو کہنا سی اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے پیسے دے دیو تسی انہوں چڑکنا بھی نہیں انہوں مارنا بھی نہیں اے کون کہہ رہے ہیں اے امام الانبیاء کہہ رہے ہیں جس نے عزت رب نے دو جہانوں دا سردار بنائے تیرے مرگا میرے ورگا ہوندہ برداشت نہیں سی کر سکتا اللہ دے پیغمبر کی فرمان دینے صحیح بخاری اندر صحیح مسلم اندر آمنہ دلال نے اس نو منع کر دیتا ہے آقا فرمان دینے جڑائے نے اٹھ دیتا ہے او دینا نو بہترین اٹھ انو واپس کر دیتا جائے اور پھر فرمان دینے فَإِنَّ مِن خَيْرِكُمْ أَحْسَنُكُمْ قَضَاءً او تھاٹے وچوں بہترین بندہ ہوئے جڑا کسی دی کوئی چیز دین والا ہے او دی بہترین چیز واپس لوٹاوے ایسی آج معاشرہ ڈنڈی مار کے واپس کر دے
کسی نو دینے پہ جاؤں نا، کوئی کاٹا پہ گیا، کوئی مجھ مر گئی، تو پھر آدھا جا جتھے مرضی چلا جا، مجھ مر گئی میں دینے ہی نہیں، میں تو تیرے دینے میرے کو ہے نہیں۔ او پھر کردیاں کرانیاں ہونا یار جڑے دا چھلڑ دینا ہے اوہی دے دے۔ ادھر پیغمبر کی کہہ رہے ہیں اینا جڑا اٹھے نے دیتا ہے نا او دینا لو بہترین واپس کرو۔ اے کون کہہ رہے ہیں؟ امام الانبیاء کہہ رہے ہیں۔ اس واسطے غور کر غور، اگر تو چاہنے تیری زندگی سونی بن جائے پھر میرے پاک پیغمبر دی تعلیم نو سامنے رکھیا کر۔ آمنہ دلال علیہ السلام میرے پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ تے بڑے بڑے دکھ آئے نے، بڑیاں بڑیاں تکلیفہ میرے پاک پیغمبر نو آئیاں نے۔ غور کر غور، تیری اور میری امی جان سیدہ عائشہ بیان کر دیا نے، صحیح البخاری کتاب الادب اندر حدیث موجود ہے۔ یہودی آئے میرے پاک پیغمبر کول، آمنہ دے لال علیہ السلام دے کول، اور انہوں نے آ کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نو کی کہندے نے السلام علیکم، تو ہی سلام بلانا ہے۔ غور کر کتے تو تے نہیں لفظ استعمال کر رہا، السلام اور چیز ہے، سلامتی ہے۔ السام دا معنی کی ہے کہ تیرے تے موت ہوئے۔ السلام علیکم، یہودی آئے نے تے پیغمبر نو کی کہہ رہے نے، اے پیغمبر علیہ السلام نعوذ باللہ تھوڑے تے موت ہوئے، تسیں تباہ و برباد ہو جاؤ۔ یہودیاں نو دکھ بڑا سی نا اسلام دی وجہ تو ادھر میرے پاک پیغمبر دے کول سیڈ سے پردے اندر حضرت امی عائشہ بیٹھیاں نے، انہوں نے الفاظ سن لے نے کہ میرے محبوب نو اے بے ایمان یہودی کی کہہ رہے ہیں السلام علیکم، تھوڑے تے موت ہوئے، تسی تباہ و برباد ہو جاؤ۔ تے امی جان کی فرما دیا نے والسلام علیکم وَلَعَنَكُمُ اللَّهُ، او موت تھوڑے تے ہوئے، تھوڑے تے اللہ دی لعنت ہوئے۔ تسی میرے محبوب پیغمبر نوے کی کہہ رہے ہو؟ اے الفاظ تیرے اور میرے پیر و مرشد نے بھی سن لے نے، آمنہ دلال نے بھی سن لے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جدو سنیے تے آقا فرماندے نے محلن یا عائشہ تو، اے عائشہ نرمی اختیار کر، اے عائشہ نرمی اختیار کر۔ حالانکہ سنوی پیغمبر نے لینے لیکن عائشہ دا جواب بھی سن رہے، پیغمبر نے انہوں نے کچھ نہیں کیا، اپنی رفیق حیات نو کی کہہ رہے نے محلن یا عائشہ تو، اے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نرمی اختیار کرو، نرمی۔ حضرت عائشہ فرماندی نے سونیا تسی انہاں دا جواب سنیا نہیں ہے، انہاں دا سلام سنیا کہ نہیں سنیا؟ آقا فرماندے نے میں سن بھی لیا ہے، میں جواب بھی دے دیتا ہے۔ میں جواب کی دیتا ہے وَعَلَيْكُمْ، میرے تے موت دا کہنے والو تھوڑے تے موت ہوئے، وَعَلَيْكُمْ۔ پتہ کی چلے اگر کوئی یہودی تے عیسائی جڑا ہے او سلام کوے تے اگو کی کہنا چاہیے؟ وَعَلَيْكُمْ، وَعَلَيْكُمُ السلام نہیں، وَعَلَيْكُمْ یا وَعَلَيْكَا، اتنا جواب دینا چاہیے۔ کتنا؟ وَعَلَيْكَا وَعَلَيْكُمْ۔ اگر تسی صحیح نہیں کہہ رہے تو تھوڑے تے لوٹ جائے۔ پتہ کی چلے امام کائنات نے ایک طریقہ کار بھی دس دیتا ہے، آپ امی عائشہ نو فرماندے نے میں جواب دے دیتا ہے، اور پھر فرمایا صحیح بخاری اندر کتاب الادب اندر حدیث موجود ہے، اے عائشہ جڑا انہوں نے میرے واسطے بد دعا کیتی ہے اور رب نے رد کر دیتی ہے، جڑی میں جواب دیتا ہے اور رب نے پورا کر دیتا ہے، انہوں دی لعنت انہوں تے لوٹا دیتی ہے۔ پتہ کی چلیا
کتنا بھی پریشانی والا معاملہ بند آئے، پیغمبر نے ایسا نو روکے، ایسا دی تربیت فرمائی، ایسا نو نرمی نہ سبق دیتا ہے، اور اونا نو کچھ آکیا اونا دا جواب اونا تے ہی لوٹا دیتا ہے۔ تو پتہ کی چلے ہے وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، اور لوگ جڑے غصے نو پی جان والے اور لوگاں نو معاف کرنے والے، وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ۔ اے بار بار صحابہ نو آپ غصے دے بارے تلقین کر دے رہے، بار بار جھنجھوڑ دے رہے۔ آج غصہ ہی ہے جڑا انسان نو تباہ و برباد کر دے۔ 3-4 دن پہلے ایک غالباً ادھر دیپال پور دی خبر، 2 کبوتر باز نے ایک دا کبوتروں نے پکڑ لیا، انہیں مطالبہ کیتا ہے، واپس نہیں کیتا، انہیں چانڈ مار دیتی، انہیں کلیشن کو پھڑی اور لیا کے سامنے کبوتر ہاتھن چاہیے اور فیر کر دیتا ہے، کبوتر بھی نہ مل سکیا اور اس کائنات نو چھوڑ کے چلا گیا۔ ایک کیویں ہویا ہے، ایک کی ہے، ایک برداشت تو باہر گل ہے کہ انسان اب جو غصے چاہ جائے اپنے آپ تے کنٹرول نہیں کر سکتا۔ دیکھو کہ ایک کبوتر دی جان نالوی، ایک کبوتر او کھمباں دی مٹھ نالوی اپنی جان نو عزیز نہیں سمجھیا۔ غور کیجئے، اے جان کوئی فضول نہیں، اے رب نے سوال کرنا ہے، تینو جوانی دیتی، تینو 60 سال دی عمر دیتی، اللہ دے پیارے حبیب پیغمبر فرماندے نے جدو انسان او کچھ سوالاں دے جواب نہیں دے سکے گا او تک قدم نہیں چک سکے۔ جوانی دا سوال، مال دا سوال، علم دا سوال، اتھے دسیا جائے گا کی کر کے ہیں، کتھے کمائے، کتھوں کمائے، کتھے لائے۔ تینوں جوانی دیتی، جوانی نو کتھے کھپا کے چلا گیا۔ او برداشت سکھو، اپنے بڑے بڑے فتنے اور فساد تو اپنے آپ نو بچا لو۔ کوئی کتنا بھی کر لیا کوئی گل جا یا تینوں راہ خدا اندر معاف کر دیتا ہے۔ اللہ دے پیارے حبیب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے کول صحیح بخاری اندر 6116 نمبر حدیث ہے۔ آمنہ دلال کو ایک بندہ بڑا جذباتی آئے، آ کر کے بڑے جذبات اندر سوال کر دے، اوسینی سونے پیغمبر میں نو وصیت کر دیو۔ آپ نے ان دے جذبات ویکھے نے، جو بندہ بڑا غصے آ لائے، میرے اور تھوڑے پیر و مرشد فرماندے نے لا تغضب، او آن والیا غصہ نہ کر۔ او پھر سوال کر دے اوسینی، او سونے محبوب پیغمبر کوئی اور وصیت میں نو کرو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی فرماندے نے لا تغضب۔ او پھر سوال کر دے اوسینی، میرے پاک پیغمبر نے ان دے جذبات ویکھے نے۔ تیسری مرتبہ بھی آپ فرماندے کی نے لا تغضب، او آن والیا غصہ نہ کریا کر۔ حتیٰ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے بارے اے حفاظ موجود نے، فرد مرارن 3 واری نہیں، او بار بار پوچھتا گیا ہے، بڑا جذباتی بند ہے، بڑے غصے دی عالم اندر سوال کر رہے ہیں۔ میرے پاک پیغمبر نے 3 واری نہیں، فرد مرارن بار بار پوچھتا گیا ہے، تے بار بار سونے پیغمبر کی کہندے گئے نے لا تغضب لا تغضب لا تغضب۔ اللہ دے بندے غصہ نہ کر، غصہ انسان 1 منٹ تو پہلے انسان قتل کر بیندے، پھر جیلہ جدو دال پیندہ ہے نا، پچھو دوست اباب رشتہ دار پہنچ دینے، کی آندہ ہے بڑا پول گیا،
بڑا بھلیکھا کھا گیا، فلاں بندے نے، فلاں چاچے نے، فلاں تائے نے، فلاں مامے نے بڑا مجبور کیتا ہے، تو بڑا جوان ہے، ایک کٹا تو ہی کھول سکنا ہے، ایک جڑی نا سارا معاملہ انہوں تو پورا کر، تو تیرے ورگا جوان ہی کو، یا تو جوانی کرنی کی لے، کمال ہے جوانی کرنی کی، جس رب نے جوانی دیتی ہے اس رب نے جوانی دا سوال کرنا ہے، ہوتے کی جواب دیں گا؟ وہ جو چار دے جدوں پیندہ ہے نا، وہ تو پھر عقل ٹھکانے آ جاندی، پھر وہ معاملہ ہتھی رہندا ہی، پھر ادھروں بندے پا ادھروں پا، وہ معاملہ حل ہوندا ہی نہیں، پھر بعض اوقات وہ نکل بھی آندے نے پیسے دے کے، لیکن گھر والے انہوں برداشت نہیں ہوندا، وہ موقع پا کے انہوں پھر نکلن تو بعد بھی قتل کر دیں، ساڈا مارے تو بھی نہیں بچ سکتا۔ اس واسطے اپنے آپ نے کنٹرول اچرا، بڑے فساد تو، بڑے جھگڑے تو، بڑیاں لڑائیاں تو اپنے آپ نے تو بچا لے گا، جو تو اپنے اس 5 فٹ دے وجود دے اوپر میرے پاک پیغمبر دی سیرت نو اپنائے گا، بڑے فساد تو رب تینوں بچا لینا۔ اے بندہ کوئی عام نہیں جنہیں تے زیادتی کیتی جا رہی، ظلم کیتا جا رہے ہیں، انہوں رب نے انہاں برداشت دا مادہ دے دیتا ہے، سب خوش برداشت کر لیا ہے، لڑائی جھگڑے تے آندہ ہی نہیں۔ یہ کوئی عام بندہ ہے؟ آؤ غور کرو، میرے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح بخاری کتاب الجنائز اندر حدیث موجود ہے، آمنہ دلال علیہ السلام ایک قبرستان کو گزرے، ایک قبر دے اوپر ایک عورت رو رہی ہے، عورت روندی جا رہی ہے، آمنہ دلال کی فرماندے نے اللہ دی بندی صبر کر، اللہ دی بندی صبر کر، انہیں ویکھیا ہی نہیں کہ کہن والا کون ہے، وہ پتہ کی کہندی علیک عنی، میرے کولو دور ہو جاؤ، پتہ تینوں چلے آج تو تیرا جوان بیٹا فوت ہوندا، او دو تینوں پتہ چلے آ کہ صبر کیویں کری ہے، انہیں آمنہ دلال نو ویکھیا ہی نہیں، میرے پاک پیغمبر وال تکیا ہی نہیں، غور ہی نہیں کیتا کہ کون نے، اے اتنے سخت جملے کہہ دیتے نے، آمنہ دلال نے برداشت کر لینے، اے اس تو وڈی ہستی کیڑی ہو سکتی ہے، او کئی جملے تینوں بھی لوگ کہندے ہونگے، تو پیچھے چل پینا ہے، نہیں میں انتقام ہی لے کے چلے، ادھر ویکھ اس پیغمبر نے انتقام کیوں نہیں لیا، اللہ دے نبی اتھوں ٹر گئے نے، جدو آقا علیہ السلام اگے گزر گئے، پچھوں ایک کہن والا اس عورت نو کی کہندا ہے، اللہ دی بندیے ایک کی الفاظ کہہ چھڑے نہیں تے کنوں کہہ چھڑے نہیں، ایک کون ہے جنہوں تو اتنے سخت جملے کہہ، اتنا سخت بول کہہ دیتا ہے، او تے آمنہ دلال سن، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم دی ہستی، او دو عورت نہیں ہوش ٹھکانے آئی کہ میں ایک کی کہہ بیٹھی، پھر اللہ دے پاک پیغمبر کو لائی ہے، آن کر کے معذرت کر دی اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ دے حبیب میں نو معاف کر دے، میں صبر کر دوں، آپ فرماندے نے ہون نہیں، ہون صبر نہیں، صبر اودو ہوندہ ہے، ان الصبر عند صدمت الاولا، ادھر رب نے اپنے عزیز تے پیارے نو فوت کر لے تے انسان کی کہندہ ہے انا للہ و انا الیہ راجعون، اے اللہ دائیے اللہ نے لے لے تے میں اس تے صبر کرنا، جدوں انسان نو کوئی فوت کی یا مسئلہ صدمہ پہنچ دے اس تے او فوراں صبر کر دے تے او صبر ہے، آستہ آستہ رو رو کے تے صبر آئی جاندہ ہے۔ آپ نے اس عورت نو کچھ آکیا، کوئی انتقام لیا
غصے نو پی گئے، غصہ کیتا بھی نہیں۔ میرے پاک پیغمبر نے اتنے سخت جملے انہوں برداشت کر لیا ہے۔ پتہ کی چلے ہے کہ پیغمبر علیہ السلام تو سبق مل دے کہ اگر تسی برداشت کر جاؤ گے اپنے آپ تسی بڑے فتنیاں تو بچو گے، بڑیاں دنگا فساد لڑائیاں تو رب تھانوں بچا لیں گے۔ آؤ غور کرو ایک اور حدیث، آمنہ دلال علیہ السلام میرے پاک پیغمبر دے سامنے کا آن والا آیا ہے، آکے کی کہندہ ہے اِذنی بالزنا۔ صحابہ دا جم گھٹا موجود ہے، صحابہ دا پورا گروہ موجود ہے میرے پاک پیغمبر دے سامنے۔ اونا دے سامنے کی کہندہ پیا ہے اللہ دے نبی مینوں زنا دی اجازت دے دیو۔ اس تو وڈی کوئی گل ہو سکتی؟ اے برداشت والی گل ہو سکتی؟ صحابہ کو ریا نہ گیا، صحابہ اس نو پکڑن واسطے مارن واسطے اگے ہون دی کوشش کر دینے۔ آپ فرماندے نے ٹھہر جاؤ میرے صحابہ، انہوں کچھ بھی نہ کھنا، انہوں کچھ نہیں کہنا۔ دیکھ پیغمبر دی برداشت کتنی ہے، حوصلہ پیغمبر نو رب نے کتنا عطا فرمائے۔ اتنے حوصلے والا پیغمبر نبی پاک نے اتنا حوصلہ بھی کھایا، اس نو کچھ نہیں آکھیا۔ آقا فرماندے نے اللہ دے بندے میرے قریب آ جا۔ اللہ دے پیغمبر نے اس نو قریب کیتا ہے۔ آقا علیہ السلام فرماندے نے اتحبو لأمکا، کیا تو پسند کرنے کوئی دوسرا بندہ تیری ماں نال زنا کرے؟ کوئی کردہ ہے؟ نہیں آدھا نہیں میں نہیں کر سکتا۔ آقا فرماندے نے تو پسند کرنے تے تیری بہن نال کوئی زنا کرے؟ آدھا نہیں اللہ دے حبیب میں پسند نہیں کردہ۔ میرے پاک پیغمبر پوچھتے نے کوئی تیری پھپھو نال یا خالہ نال زنا کرے تو پسند کرنے کہ نہیں کردہ؟ آدھا نہیں اللہ دے حبیب میں پسند نہیں کردہ۔ یہ چار رشتے، ایک حدیث جاندہ چار رشتے، ایک حدیث موجود ہے 6 رشتے میرے پاک پیغمبر نے ان دے سامنے گنوا کے فرمایا کہ تو پسند کرنا ہے کہ نہیں؟ آندہ نہیں کردہ۔ آقا فرماندے نے کسے دی بہن، کسے دی ماں، کسے دی بیٹی نال تو زنا کرنا ہے تو او بھی پسند نہیں کردے۔ او جدو تینوں ویکھن گے تینوں قتل کرن تے جان گے، قتل کر دیں گے۔ اور اس واسطے اگر تو پسند نہیں کردہ، یار اگر معاشرے اندر نوجوان سوچے کہ میں کسے دی ماں تے بہن اور رشتہ دار دی کسی بھی عزیز رشتے نو پیڑی آنکھ نال ویکھنا چاہنا تو او برداشت نہیں کردے۔ اگر میرے نال کوئی ویکھے تے میں بھی برداشت نہیں کردہ، او دوبارہ ویکھے گا بھی نہیں، کسے وال تکے گا بھی نہیں، اپنی اصلاح کر لے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جدو انہوں تیار کیتا ہے او دے سر تے ہاتھ رکھ دیتا ہے۔ اللہ دے حبیب فرماندے نے اللہم اغفر ذنبا، اللہ دے گناہ نو معاف کر دے، اللہم طہر قلبا، اللہ دے سینے نو پاک کر دے، وحسن فرجا، اللہ دی شرمگاہ دی حفاظت فرما دے۔ او صحابی نو پھر صحابہ بیان کر دینے ساری زندگی اسی گناہ والا مائل ہوندہ ویکھیا ہی نہیں۔ تیاکا کہندے صحابہ نو انہوں پھاڑ لو دن کوئی چنگی طرح سبق سکھا دیو۔ انہوں یہ نہیں پتا کہ میں اللہ دا نبی ہاں، نہیں، برداشت نو اختیار کیتا ہے۔ اور وہ پھر ان درست ہے کہ ساری زندگی وہ سوچ بھی نہیں سکیا۔ تو دوستو آئیے غور کیجئے اللہ دے پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے کول ایک آن والا ہے، بڑی اہم حدیث ہے۔ اگر پورے جمعے اندر تو توجہ نہیں کیتی کوئی بات نہیں، ایک حدیث تے توجہ کر جا، شاید کہ تیری میری زندگی بدل جائے۔ حدیث بڑی اہم ہے، صحیح مسلم اندر کتاب البر والصلہ، اس کتاب دے اندر حدیث موجود ہے، 2558 نمبر حدیث موجود ہے۔ ایک بندہ ہے آ کر کے کی کہندے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دینے میرے اور کھاٹے پیر و مرشد محمد الرسول اللہ
وسلم نے کول آ کے کیا دے اللہ دے نبی میرے کچھ رشتہ دار موجود نے میں انہاں نال صلہ رحمی کرنا او میرے نال قطع رحمی کر دینے ایتے ہی بس نہیں اللہ دے پیغمبر میں انہاں نال نیکی کرنا او میرے نال بدنیکی کر دینے میں انہاں نال چنگا سلوک کرنا او میرے نال چنگا سلوک بھی نہیں کر دے ایک ہی آندا ہے میں چنگا کرنا تے او چنگا کر دے اسی چلو اسی تھوڑا نام نہیں میرا نام نہیں ایک معاشرے دا نام لے لینے معاشرے دے لوگاں دے نام لینے اج اسی اندے نال چنگا سلوک کرنے اونوں دعوت دینے جڑا سانوں دعوت دیندا اے ایویں کہ نہیں اونوں دعوت دینے جڑا سانوں دعوت دیندا ہے جڑا سانوں نہیں بلاندا اونوں اسی بلاندے ایک ہی آندا ہے میں چنگا سلوک کرنا او مندا سلوک کر دینے اللہ دے پیغمبر نوں جدوں میں بڑی برد باری تحمل مزاجی نال اونا نال پیش آونا تے او میرے نال چنگا معاملہ نہیں کر دے بڑی سختی کر دینے بڑے سخت لہجے والے نے تو اللہ دے نبی پھر کی فرمان دینے او تیرا معاملہ بڑا ہی چنگا ہے تیرا معاملہ بندہ پریشان میں چنگا بندہ سلوک کر دینے میں صلہ رحمی کرنا او قطع رحمی کر دینے میرا معاملہ بھی چنگا ہے او دا معاملہ بھی چنگا نہیں اللہ دے پیغمبر فرمان دینے تو بڑا ہی چنگا بندہ ہے بہت اچھا انسان ہے صحابی آنگا اللہ دے نبی کیویں منو سمجھاؤ تو صحیح میں کیویں چنگا آپ فرمان دینے او برا سلوک کر کے او کچھ نہیں کھٹ رہے تو چنگا سلوک کر کے سب کچھ حاصل کیتی جا رہے ہیں تیری مثال انجے تیری مثال کیویں دی مثال تے غور کرنا آقا علیہ السلام فرمان دینے تیرے ہاتھ اندر گرم ریتے تیرے ہاتھ گرم ریتے اگوں تو اس گرم ریت نو کسی چیز دے اندر پا کے انج الٹا رہے ہیں تے منہ اگوں اونا دائے اگوں منہ اونا دائے دس تیرا منہ سڑے گا کہ اونا دا غور کرو اور جندے منہ گرم ریت جائے گی منہ اونا سڑنا ہے کہ دوسرے دا پانا لے دا سڑنا اونے تے اس نے سلوک کر کے سب کچھ حاصل کر لیا اگو نقصان او کر رہے نے جڑے اس نے سلوک نہیں کر رہے قطع رحمی کر آپ فرمان دینے تو غور کر کہ گرم ریت آپ نے مثال صحیح مسلم دی حدیث سے کوئی گپ نہیں میں سنا رہا ممبر رسول تے کھڑا ہو کے ایسا بندہ ہے انہوں خوش ہو جانا چاہیے کہ میں نے رب نے کتنی آگا جگہ تے رکھے ہے میں تے او چنگا نام ہی کرن پھر بھی چنگا کر رہے ہیں او کتنا بڑا خوش نصیب ہے آقا فرمان دینے او تیرا نقصان نہیں ہو رہا ایک اور کے جملے کہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آقا فرمان دینے اللہ دے بندے جدوں تک تو اے چنگا سلوک کرتا رہیں گا اللہ تیری مدد واسطے فرشتے بھیجتے رہیں حدیث دے الفاظ نے وَلَا يَسَالُوا مَعَقَا مِنَ اللَّهِ ظَهِيرٌ عَلَيْهِمْ مَا دُمْتَ عَلَى ذَلِكَ جدوں تک تو چنگا سلوک انہاں نال کردا رہیں گا او تیرے نال مندا سلوک کردے رہیں گے اللہ دا ایک فرشتہ مددگار بن کے ہمیشہ تیرے نال ہی رہے گا پتہ کی چلے ہے کہ کوئی کتنا بھی تنگ کر رہے ہے او انسان او درن چنگا سلوک کر رہے ہے تو او انسان ڈولے نہ پریشان نہ ہوئے ان دی رب مدد بھی کر رہے ہے اور رب نے انہوں بڑے اعلیٰ لوگ اندر شامل کر رہے ہے تو اس واسطے غور کیجئے غور برداشت کرنا سیکھئے آخری حدیث میں اختتام کی طرف لے کے جانا چاہنا صحیح بخاری اندر حدیث موجود ہے آمنہ دلال علیہ السلام فرمان دینے جا آرابی
ایک بدو بندہ ہے، بدو انسان ہے، اندے کول علم ہی نہیں کہ اللہ دے گھر کتنی فضیلت والے ہوندے نے، اے کتنیاں پکیزہ جگہ نے، انہیں آن کے اللہ دے گھر اندر یعنی مسجد نبوی اندر، مسجد نبوی تو پکیزہ اور کیڑی جگہ ہو سکتی؟ اس مسجد دے اندر اس عرابی نے، اس بدو نے پیشاب کرنا شروع کر دیتا ہے۔ صحابہ دوڑ پینے انہوں پکڑن واسطے، انہوں مارن واسطے۔ مسجد نبوی پیشاب کیتا ہے، چار چک دی مسجد نہیں، بات کوئی سمجھے ایتھو دی گل ہو رہی ہے، ایتھو دی نہیں۔ آؤ اپنے آپ تے بھی تسی غور کرو کہ کتے اسی کہ کس کیٹاگری چاہ رہے ہیں، ساڈا معاملہ کیسے جا رہے ہیں کہ اسی کسے بندے نو مسجد جو پھڑ کے باہر چھک دئیے، کسی چانڈ مار دئیے۔ گھر رب دا ہے، حق سب دا ہے کہ تیرا کلے دا حق ہے۔ دیکھ صحابہ دوڑ پینے، مسجد نبوی ہے، او اعزاز والی جگہ، پیغمبر موجود ہے، پیغمبر دی اکھاں دے سامنے پیشاب کرن والا آ کے پیشاب کرن واسطے بیٹھ گئے۔ اللہ دے پیغمبر کی فرمان دے کہہ سکتے ہیں نا، انہوں پھڑو دے چنگی تونی لاؤ، انہوں پتہ چلے تساں اور بندے انہوں پتہ چلے کہ مسیح پیشاب کی میں کرید ہے، چاہیے تھا ایجنسی نا، لیکن نہیں۔ صحیح بخاری چ لکھے ہے، کتاب الوضو اندر حدیث موجود ہے، اللہ دے پیغمبر کی فرمان دینے دعوہو میرے صحابہ انہوں چھوڑ دیو، انہوں کچھ نہیں کہنا، انہوں پیشاب کرن دیو، دوڑو گے پیشاب روکے گا بیمار ہو جائے گا۔ پیشاب روکیا انسان بیمار ہو جائے گا، زبردستی روکو گے بیمار ہو جائے گا۔ انہیں پیشاب کر لیے، آمنہ دلال نے صحابہ نو فرمایا ہے پانی دا ڈول منگاؤ، اور ڈول منگایا گیا ہے۔ دعوہو وحریکو ذنوبا من مائن او سجلا من مائن، او ڈول او دے پیشاب تے او تے پا دیتا گیا ہے، اس جگہ نو پاک کر لیا ہے۔ انہوں میرے پاک پیغمبر نے، آمنہ دلال نے کتنا برداشت کیتا ہے، کچھ نہیں کیا، پکڑیا نہیں، صحابہ کو انہوں پکڑایا بھی نہیں۔ میرے پاک پیغمبر نے حوصلہ کیتا ہے، حوصلہ کرن تو بعد آقا علیہ السلام فرمان دے کی نے اللہ دے بندے، اے اللہ دے پکیزہ کرنے، اے تین پیشاب نہیں کریدہ، اے تھے انما هو التسبیح والتکبیر، اے تھے تے رب دیا حمداں تے سناواں بیان کری دیا نے، اللہ دے ذکر کری دینے، نماز پڑھی دیئے۔ میرے پاک پیغمبر نے، آمنہ دلال علیہ السلام نے بڑے پیار نل، بڑے محبت نل اس نو سمجھائے تے برداشت کیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ دے پیارے حبیب پیغمبر دے صحابہ بیان کر دینے، او میرے پاک پیغمبر دا حوصلہ تے برداشت ویکھ کے، میرے پاک پیغمبر دی تحمل آزادی ویکھ کے، میرے پاک پیغمبر دا اخلاقی کریمی ویکھ کے، او بندہ مسلمان بن گیا ہے۔ غور کر، اپنے اندر حوصلہ تے برداشت پیدا کر، بڑیاں لڑائیاں تو، بڑے جھگڑیاں تو، بڑے فساد تو، بڑے وڈے وڈے قتلاں تو بچ جائیں گا۔ اس واسطے اللہ دا قرآن جو کہہ رہے ہیں وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، اور جڑے غصے نو پی جان والے لوگاں نو معاف کرنے والے لوگ نے، اللہ تعالیٰ نے انہاں نو پسند فرما لئے، انہاں نال محبت پا لئیے۔ اس واسطے اللہ سانو بھی کوئی معاملہ ہو جائے ایک تے حوصلہ رکھن دی توفیق دے، برداشت دی اور راہ خدا اندر معاف کر کے اپنے معاملات تو درست کرن دی توفیق بخشے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔